بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا چیپٹر ہے باب فی بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں باب۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، حسن سلوک کے کہتے ہیں، اور والدین ماں باپ۔ تو بڑا اہم چیپٹر ہے، بڑا اہم باب ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو آیات ہیں، احادیث ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا مقام ہے اسلام میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا بلند مقام ہے، اور جو اس چیز سے محروم رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے، انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے۔ تو اس حوالے سے جو سب سے پہلی آیت ہمارے سامنے ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، قضا یقضی قضاءً ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اور امرا کے معنی میں ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اور چونکہ یہاں امرا کے بجائے قضا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا بھی ایک خاص مفہوم ہے۔ قاضی کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے، جج کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ نافذ العمل ہوتا ہے، اس کو ماننا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ قضا کے ذریعے یہاں بات کو بیان فرمایا ہے، یعنی اب یہ فیصلہ حتمی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ بات متعین کر دی ہے، اللہ تعبدو، کہ تم عبادت مت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، ایک رب کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہ اللہ نے ایک فیصلہ تو یہ کیا کہ اسی کی عبادت ہونی چاہیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ہے اصل میں وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسن یحسن، احسان کہتے ہیں کسی بھی چیز میں عمدگی کے ساتھ، اچھی کارکردگی کے ساتھ کام کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے، حسن سے بنا ہے یہ لفظ۔ تو احسان اردو میں دوسرے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں احسان کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ عمدگی کے ساتھ، حسن کے ساتھ کوئی کام کیا جائے۔ تو والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کی بات لفظ احسان کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تمہارے لیے احسان کو لکھ دیا ہے۔ احسان یعنی اچھے طریقے سے اس کام کو کیا جائے، اور احسان کے متعلق یہ تصوف کی بھی اور قلبی کیفیت کی بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دل کے اندر استحضار رکھنا، اللہ کی ذات کو مستحضر رکھنا اس طرح سے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت و اطاعت اس انداز سے کرو کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگرچہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا یہ احسان ہے۔ تو والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، یہ رب کا حکم ہے، رب کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ ہے۔ یہ دو فیصلے قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کیے گئے۔ اب والدین کے حوالے سے تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ آپ کو ایک تو حسن سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد مخصوص ان کا جو زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے، جب وہ کمزور ہوتے ہیں، جب وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، اس وقت بطور خاص یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اما یبلغن عندک الکبر
احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اما اگر یبلغن پہنچ جائیں، بلغا یبلغو ہوتا ہے پہنچنا، نون اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگا ہے تاکید کا. اما یبلغن اگر پہنچ جائیں، عندک آپ کے پاس ہوتے ہوئے، الکبرا بڑھاپے کی عمر کو، بڑی عمر کو پہنچ جائیں. کبرا یکبرو ہوتا ہے بڑا ہونا، اور کبر کہتے ہیں بڑی عمر کو. جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں، کون؟ احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں کے دونوں، یا دونوں موجود ہیں یا ایک موجود ہے، تو اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جا رہے ہیں، آپ کے پاس ہیں وہ، فلا تقل لہما افن، تو بڑھاپے کی عمر میں کیفیات بدل جاتی ہیں، اس وقت ان کے مزاج میں سختی آ سکتی ہے. تو اب یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اب آپ کو ان کا حکم ماننا ہی ماننا ہے. فلا تقل لہما افن، ان سے اف تک بھی مت کہو. اف کا لفظ یہ کلمہ کراہا ہے. کلمہ کراہا کا مطلب ناپسندیدگی کا کوئی کلمہ، جو بھی ناپسندیدگی کا کلمہ ہو سکتا ہے. عربی زبان میں اف کہا جا سکتا ہے، آپ اردو میں، کشمیری میں، عام زبان میں آپ کہتے ہیں. تو کوئی بھی کلمہ کراہا، ناپسندیدگی والا کلمہ، جس سے آپ پتہ چلے کہ آپ ان کی بات کو، ان کے کام کو، ان کے حکم کو ناپسند کر رہے ہیں، قرآن پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے. فلا تقل لہما افن، ان سے اف تک نہ کہو. لفظ اف، اس کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، اف اصل میں انگلیوں میں جو میل کچیل لگ جائے اس کے لیے اف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ چیز جو معمولی ہو، اس کو انسان دیکھے، اس کو اف کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ناخنوں کے اندر کا میل، اس کو اف کہا جاتا ہے، جس کو ناپسند کیا جاتا ہے. کانوں کے میل کے لیے بھی اف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہاں جس سیاق میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، کوئی بھی کلمہ ناپسندیدگی آپ ان سے نہیں کہیں گے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. رب نے اس کو منع کیا ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے کی عمر میں تو ان سے اس طرح کی بات نہیں کی جانی چاہیے. تو سب سے پہلا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے. انہوں نے کوئی کام بتایا، کوئی حکم دیا، تو اس کے جواب میں آپ اف تک بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے. تو حسن سلوک اور دوسرا کام ان کی اطاعت. وَلَا تَنْهَرْهُمَا نَهَرَ يَنْهَرُ، نہرن ہوتا ہے جھڑکنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکیں گے نہیں آپ، ان کو جھڑکیں نہیں، تو ان کو ڈانٹنا، ان کو پھٹکارنا، ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنا، یہ انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان دونوں سے آپ اف بھی مت کہو. ولا تنہرہما، ان کو نہ جھڑکو. اور اس کے بعد کیسی بات کہنی ہے؟ وقل لہما قولا کریما، اچھی بھلی بات ان سے کہیے. اگر آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ بات کیجیے، اچھے انداز سے بات کیجیے. اگر کبھی بات آپ کو اچھی نہیں بھی لگی ہے تو اس کو بھی آپ حسن سلوک کے ساتھ، بہترین ادب کے ساتھ اس کو آپ بیان کیجیے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے. تو وقل لہما قولا کریما، وہ بہترین انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، ان کے ساتھ اچھی بات کیجیے. اس کے بعد ایک اہم بات کہی جا رہی ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ لفظ اصل میں یہاں جو تعبیر استعمال کی جا رہی ہے، خفض یخفض، خفضاً ہوتا ہے بچھانا. جب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو تعبیر استعمال کی جا رہی ہے وہ پرندے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے جو پر ہوتے ہیں ان کو پھیلا دیتا ہے، ان کو بچھا دیتا ہے، اپنے اس پر کے نیچے اپنے بچوں کو جگہ دیتا ہے. تو خفض اس کو کہتے ہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح پر کو کہتے ہیں، بازو کو کہتے ہیں. یہ خاص طور پر استعمال ہوتا ہی ہے پرندے کے پروں کے لیے. تو پرندے کے پر کے لیے یہاں استعمال کیا جا رہا ہے، وہی تعبیر یہاں استعمال کی جا رہی ہے اولاد کے لیے، کہ جس طریقے سے ماں باپ نے بچپن میں اپنے
پر گویا کہ بچھا دیے تھے، آپ کمزور تھے، لاغر تھے، کچھ نہیں کر پا رہے تھے، کھا نہیں پاتے تھے، آپ بیٹھ نہیں پاتے تھے، وہ آپ کے لیے رحمت ہی رحمت کے پر بچھاتے تھے، وہ شفیق تھے، مہربان تھے، محبت کرتے تھے۔ اب آپ کی طرف سے یہ بات ہونی چاہیے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا، آپ بچھا دیجئے ان کے لیے جناح الذل، ذلن یہ عاجزی کو کہتے ہیں، انکساری کو کہتے ہیں، تو عاجزی کے پر ان کے سامنے بچھا دیجئے، من الرحمتی، رحمت کے، تو رحمت رحم دلانا عاجزی کے پر ان کے سامنے بچھا دیجئے، یعنی اس میں رحمت بھی ہو، شفقت بھی ہو، محبت بھی ہو، عاجزی بھی ہو، یہ تمام چیزیں آپ والدین کے ساتھ اختیار کریں گے۔ تو وَخْفِضْ لَهُمَا، ان کے لیے آپ بچھا دیجئے جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے عاجزی کے پروں کو، رحمت کے یا محبت کے عاجزی کے پروں کو ان کے لیے بچھا دیجئے۔ یہ تعبیر ہے، اردو میں آپ اس کو یوں کہیں گے کہ ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کیجئے، ان کے سامنے محبت کا اظہار کیجئے، اور اس کے بعد پھر آخری بات کہی جا رہی ہے وَقُرْ، آپ یہ دعا بھی کہا کیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربی اے میرے رب، ارحمہما ان پر رحم فرمانا، کما جیسے کہ ربیانی، ربا یربی تربیہ ہوتا ہے پروان چڑھانا، تربیت کرنا، جیسے کہ انہوں نے صغیرن بچپنے کی حالت میں میری تربیت کی، مجھے پروان چڑھایا، میری پرورش کی۔ تو جیسے بچپن کی حالت میں انہوں نے میری پرورش کی، اور یہاں بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں پورا بچپن کا خلاصہ لایا گیا ہے سامنے کہ بچپن میں ماں باپ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے ایک بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اس بچپن کو ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اگر وہ بچپن یاد رہے گا تو پھر یقینی طور پر انسان ماں باپ کے سامنے بھی بہت ہی اچھا بچہ بن کر رہے گا، اچھی اولاد بن کر رہے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، کبھی ان کے احسان کو وہ بھولے گا نہیں۔ تو یہ دعا اللہ سے بھی مانگنی ہے، اور ذہن میں بھی اپنے بچپن کے تصور کو یاد رکھنا ہے کہ جب میں کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا، جب میں کمزور تھا، ناتواں تھا، اس وقت ماں باپ نے مجھے سنبھالا ہے، لہٰذا اگر اب ماں باپ کو کمزوری لاحق ہو گئی ہے، بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے، تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کی فکر کروں۔ تو اس آیت میں 3 حکم بطور خاص دیے گئے ہیں، ایک تو حسن سلوک کا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، دوسرا حکم دیا گیا ہے ان کی اطاعت کرنے کا، ان کی بات ماننے کا، یہاں تک کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا ہے، اور تیسرا حکم دیا گیا ہے کہ انسان ان کے لیے پھر دعا بھی کرے۔ تو بیچ میں ضمناً یہ بات بھی کہی گئی کہ انسان ان کے سامنے پھر اطاعت کرتے ہوئے کبھی بھی زور سے بات نہ کرے، بلکہ اچھی بات کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدو کہ تم عبادت مت کرنا، الا ایاہ مگر اسی کی، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اما اگر یبلغن پہنچ جائیں عندک آپ کے پاس، الکبر بڑھاپے کی عمر کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں کے دونوں، تو وہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر آپ کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما افن تو ان سے اف تک مت کہو، ولا تنہرہما اور نہ ان کو جھڑکا کرو، وقل لہما قولا کریما اور ان سے اچھی بھلی بات کہا کرو، نرم بات کہا کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور رحمت کے عاجزی کے پر ان کے سامنے بچھا دیا کرو، عاجزی اختیار کیا کرو، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور یہ دعا کیا کرو، یہ کہا کرو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں میری پرورش کی۔ دوسری آیت میں اس بات کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا وصیت کے لفظ سے۔ وصیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
ووصینا ہم نے خاص وصیت کی، ہدایت کی، تاکید کی، الانسان انسان کو بوالدی اس کے والدین کے بارے میں۔ کس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے؟ احسانہ حسن سلوک کرنے کی۔ تو ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، خاص ہدایت کی ہے۔ تو وصیت ہوتی ہے خاص ہدایت، خاص چیز، خاص حکم جس کو کوئی بھی بڑا شخص اپنے چھوٹے کے لیے کرتا ہے۔ تو رب نے انسان کو جو سب سے اہم ترین چیز وصیت کے طور پر دی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو والدین دونوں کا مقام ہے، جیسے کہ آگے حدیث میں آ بھی رہا ہے کہ والدین دونوں کا بلند مقام ہے، لیکن ماں کا درجہ کہیں بلند ہے۔ ماں چونکہ بہت مشقت برداشت کرتی ہے اور اس حوالے سے تربیت کرنے میں سب سے زیادہ رول، سب سے زیادہ کردار وہ ماں کا ہوتا ہے، اس لیے ماں کا تذکرہ بطور خاص کیا جا رہا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، حمل یحمل حملا ہوتا ہے اٹھانا، پیٹ میں رکھنا۔ حملتہ اس کو پیٹ میں رکھا، امہ اس کی ماں نے، کرہن کریہ یکرہ کراہتن، اور کرہن ہوتا ہے ناپسند کرنا، مشقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کرہن مشقت کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، جس چیز میں انسان کو ناپسندیدگی ہوتی ہے اس میں مشقت ہوتی ہے۔ تو حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو بطن میں رکھا، پیٹ میں رکھا، کرہن مشقت اٹھاتے ہوئے، تکلیف اٹھاتے ہوئے، ووضعتہ کرہا، وضع یضع وضعن ہوتا ہے بچہ جننا، وضع حمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، حمل پیٹ میں بچہ تھا اس کو جننا وضعن کہتے ہیں۔ تو ووضعتہ اور ماں نے اس کو جنا کرہن، یہ مشقت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، یعنی ماں کو سب سے زیادہ مشقت ہوئی کب تک؟ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں رہا، اس کے بعد جب دنیا میں انسان آیا اس وقت بھی ماں کو بڑی مشقت ہوئی، اس لیے ماں کا درجہ یہ سب سے زیادہ ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کا سب سے بلند مقام ہے۔ اور بطور خاص اس کو اس لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی ماں کو، کیونکہ عام طور پر باپ سے ایک بچہ ڈرتا ہے، باپ سے وہ جھڑک کر بات نہیں کرتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ وہ چونکہ بہت بے تکلف ہوتا ہے تو ماں کے حوالے سے انسان ان چیزوں کا خیال نہیں کر پاتا ہے، اس لیے ماں کا ذکر بطور خاص کیا جاتا ہے کہ ماں وہ بہت بلند مقام کی حامل ہے، اس نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ کے لیے مشقت کو برداشت کیا ہے، آپ کو دودھ پلایا ہے، آپ کو بچپن میں اسی نے پورا مکمل خیال کیا ہے۔ تو ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی، بوالدیہ اس کے والدین کے بارے میں، احسانہ حسن سلوک کی، حملتہ امہ کرہا اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا، ووضعتہ کرہا اور مشقت ہی کی حالت میں، تکلیف ہی کی حالت میں اس کو جنا، اس کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو پہلی روایت ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ محبوب عمل، دیکھیے اعمال میں کہیں افضل پوچھا جاتا ہے، کہیں محبوب پوچھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب میں الگ الگ اعمال بتاتے ہیں۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے ہیں یہ شخص کے اعتبار سے، اس کے اندر کمی کیا تھی، اس کے حالات کیا تھے، اس کے جو خاص گھریلو حالات اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے ہیں۔ تو یہ کلیش نہیں ہے، تعارض نہیں ہے احادیث میں، بلکہ فتویٰ یہ وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بدل جاتا ہے۔ جیسے عام حالات میں ہمیں اگر کوئی شخص کوئی بھی بات پوچھتا ہے، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے یہ شخص کون ہے۔ اگر مثلا کوئی غریب شخص ہے، وہ ہم سے کہے کہ میرے لیے سب سے بہتر صدقہ کیا ہے، اگر ہم جانتے ہیں کہ اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، وہ بیچارہ مال ہی نہیں رکھتا ہے، تو اس کو ہم صدقہ مالی نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس سے کوئی دوسری بات کہیں گے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اسی طرح سے دوسری چیزیں۔ تو
ایک مالدار شخص اگر پوچھے گا تو اس کے لیے دوسرا جواب ہوگا. تو اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے جاتے تھے جیسا شخص ہوتا تھا اسی کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. تو ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے، وقت پر نماز پڑھی جائے. تو وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو ایک تو نماز پڑھنا اپنی اہمیت اور اپنا خاص مقام رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت پر نماز پڑھی جائے یہ بھی بڑا اہم ہے. عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ وقت ٹال کر نماز پڑھتے ہیں. تو وقت پر نماز ادا کی جائے یہ بہت ہی اہم ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے. قلت، میں نے عرض کیا ثم ایو، پھر کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو وقت پر اللہ کا یہ نماز پڑھی جائے، اللہ کا حق ادا کیا جائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو والدین ان کا اللہ کے بعد سب سے بلند مقام ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے یہ اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل ہے. قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کوشش کرنا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دنیا میں توحید کو عام کرنے کے لیے انسان انتہائی کوشش کرے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے. تو اس حدیث میں بر الوالدین کو نماز کے بعد سب سے محبوب ترین عمل بتایا گیا ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا اہم ترین عمل ہے، اور یہ کوئی صرف ان کے ساتھ احسان نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کا بھی حکم ہے، نبی کی بھی تاکید ہے. تو یہ عبادت سمجھ کر انسان کو کرنا چاہیے. متفق علیہ، یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے. دوسری روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. فقال، اس نے کہا من احق الناس بحسن صحابتی، من کون ہے، احق الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ احق یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے. من احق الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ بحسن صحابتی، صحابتن صحیبہ یصحب، صحبتن اور صحابہ یہ استعمال ہوتا ہے ساتھ میں رہنا. حسن سلوک مراد ہے یہاں پر. میرے حسن سلوک یعنی ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ماں، آپ کی والدہ. قال ثم من، اب فرماتے ہیں سوال کیا ثم من پھر کون اس کے بعد سب سے زیادہ حقدار ہے؟ قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی والدہ. قال ثم من، پھر پوچھا اس کے بعد کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ قال امک، آپ کی ماں. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امک 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 فرمایا، آپ کی ماں، آپ کی ماں، آپ کی ماں. ثم قال ثم من، پھر فرمایا، پھر سوال کیا اس کے بعد کون حقدار ہے؟ قال ابوک، قال آپ کے والد، آپ کے ابو وہ اس کے بعد سب سے زیادہ مستحق ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے ان کے حقوق کو تقسیم کیا ہے کہ ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے اور باپ کا حق پھر چوتھے نمبر پر ہے. دونوں کا حق ہے لیکن اگر دونوں میں کمپیئر کیا جائے، دونوں میں موازنہ کیا جائے تو ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات یہاں ارشاد فرمائی ہے، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ ذکر کرنا ماں کا، یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ماں وہ اپنے بچے کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مستحق ہے. بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے تو ماں کے ساتھ 3 گنا زیادہ اس لیے کیا جائے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں 3 مراحل کا تذکرہ فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں وہ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، بطن میں رکھتی ہے، تو یہ باپ کو یہ حصہ نصیب نہیں ہوتا ہے
ہے تو یہ کام ماں انجام دیتی ہے. اس کے بعد وضع حمل، یہ مشقت کا کام ہے، بچے کو جننا بہت اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے، موت و حیات کی کشمکش سے نکل کر آتی ہے ماں، تو یہ بھی ایک اہم ترین مرحلہ ہے جس میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا اہم ترین مرحلہ بچے کو دودھ پلانا، یہ بھی ایک اہم ڈیوٹی ہے، اہم کام ہے، یہ باپ نہیں کر سکتا ہے، یہ ماں ہی کو انجام دینا ہے. تو 3 مراحل یہ ماں کے ساتھ خاص ہیں، اسی لیے 3 گنا زیادہ حق وہ ماں کا ہے. اس کے بعد پھر والد کا نمبر ہے. تو بہرحال والدین میں سے دونوں کا حق ہے، لیکن ماں کا مقام یہ کہیں زیادہ ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی. اور زیادہ کیوں ہے اس کا لاجک بھی ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ ماں 3 ایسے کام انجام دیتی ہے جو باپ انجام نہیں دیتا ہے. ایک تو بچے کو پیٹ میں رکھنا، اس کے بعد پھر وضع حمل، بچے کو جننا، اور اس کے بعد بچے کو دودھ پلانا، یہ ماں کی سب سے اہم ترین ذمہ داری اور اس کی ڈیوٹی ہے. اس کے بعد کی روایت ہے عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں جاء رجل، ایک شخص آیا الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فقال، اس نے کہا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد وابتغی الاجر من اللہ. بایع یبایع مبایعۃ ہوتا ہے بیعت کرنا، ایگریمنٹ کرنا، معاہدہ کرنا. میں آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، معاہدہ کرتا ہوں کس چیز کا؟ علی الہجرۃ، ہجرت کرنے پر. میں ہجرت کروں گا، اپنے وطن کو چھوڑ دوں گا اسلام کے لیے. والجہاد، اور جہاد کے لیے میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، اس کے لیے میں ایگریمنٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. وابتغی الاجر من اللہ، اور میں اللہ کی طرف سے اجر چاہتا ہوں. ابتغا یبتغی ابتغاء، چاہنا، تلاش کرنا. مجھے اللہ کی طرف سے اجر مطلوب ہے، اس لیے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شخص کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے دیکھتے تھے، اس کے بعد کسی کو کوئی حکم دیتے تھے، تو یہاں بھی وہی سچویشن ہمارے سامنے ہے. تو ہر شخص وہ ہجرت نہیں کر سکتا ہے، ہر شخص جہاد نہیں کر سکتا ہے، ہر شخص ہر کام نہیں کر سکتا ہے. تو جیسا شخص ہوگا اس کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی بھی کام وہ زیادہ مناسب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات دیکھ کر فرمایا فَهَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، کیا آپ کے والدین میں سے کوئی حیٌّ زندہ ہے؟ تو آپ کے والدین میں سے کوئی موجود ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. بل کلاہما، بلکہ دونوں موجود ہیں، دونوں زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا، چونکہ یہ شخص کوئی ایسا شخص رہا ہوگا جو ہجرت و جہاد پر قادر نہیں ہوگا، اس کے والدین زیادہ مستحق ہوں گے، گھر میں اور کوئی نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، بس آپ کو یہی چاہیے نا کہ اللہ کی طرف سے اجر ملے. تو ابتغا یبتغی ابتغاء، اس نے کہا ہی تھا کہ میں اللہ کی طرف سے اجر چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتبتغی الاجر، اجر چاہتے ہو من اللہ تعالی، اللہ تعالی کی طرف سے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، فرجع، جاؤ، الی والدیک، اپنے والدین کے پاس، فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ساتھ میں رہو. تو یہ شخص کوئی ایسا رہا ہوگا جس کے والدین کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور والدین کے ساتھ یہ بہتر طریقے سے پیش نہیں آتا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی حکم دیا کہ آپ گھر تشریف لے جائیں اپنے والدین کے پاس، فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجئے، ان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہیے، اسی میں آپ کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. تو اگر والدین سب سے زیادہ مستحق ہیں تو پھر انسان کو دوسری چیزوں میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہیے. اگر گھر میں والدین پریشان ہیں تو والدین پر سب سے زیادہ انسان کو توجہ مرکوز کرنی ہے. تو بہت سے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، دوستوں پر سب سے زیادہ توجہ یا دوسرے لوگوں پر سب سے زیادہ توجہ، حالانکہ والدین سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. تو اس حدیث سے ایک اہم چیز یہ معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے گھر کو دیکھنا ہے، والدین کو دیکھنا ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں، دعوتی چیزیں. اگر ایک شخص جو ہے وہ پورا اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہے دعوت کے کام کے لیے، لیکن گھر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہو پا رہا ہے، وہ محتاج ہیں، تو ایسے شخص
شخص کو ضرور بضرور اپنے والدین پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. تو اس حدیث سے ہمیں ترجیحی بنیادوں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی گئی ہے. ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں جاء رجل الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال, اس نے کہا ابایعک علی الہجرۃ والجہاد, میں آپ سے بیعت کرتا ہوں ہجرت کرنے پر اور جہاد کرنے پر. وابتغی الاجر من اللہ, اور میں اللہ کی طرف سے اجر چاہتا ہوں, ثواب چاہتا ہوں. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل من والدیک احد حی, کیا آپ کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم, اس نے کہا جی ہاں, بل کلاہما, بلکہ دونوں زندہ ہیں, حیات ہیں. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ تعالی, اللہ کی طرف سے اجر چاہتے ہو؟ قال نعم, اس نے کہا جی ہاں. قال فرجع الی والدیک, جاؤ لوٹو اپنے والدین کے پاس. فاحسن صحبتہما, ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے, اچھی طریقے سے ان کے ساتھ رہیے. آخری روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف, قیل من یا رسول اللہ, قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی. رغیمہ عربی میں استعمال ہوتا ہے رگڑنے کے لیے, اور خاص طور پر نہ چاہنا کوئی چیز. جب آپ کوئی چیز نہیں چاہتے ہیں تو اس وقت رغیمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اردو میں بھی یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے, ناک رگڑنا, ناک رگڑ کر وہ یہ کام کرے گا, مطلب نہ چاہتے ہوئے. عربی میں بھی سیم تعبیر استعمال ہوتی ہے, رغم انف رجل, ایسا شخص ناکام ہو گیا, نامراد ہو گیا. یہ ذلت کی بات ہے, رسوائی کی بات ہے کہ کسی سے ناک رگڑائی جائے, تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. تو عربی میں جب نہ چاہنے کو, ذلت اور رسوائی کو بیان کرنا مقصود ہو, اس وقت کہا جاتا ہے رغم انف رجل, فلاں شخص کی ناک خاک آلود ہو, وہ ناکام ہو, نامراد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی جملہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, اور نبی ایسا جملہ ارشاد فرمائے, یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف من ادرک ابویہ, یہ ہے اصل میں. تو رغم انف, اتنا ہی جملہ کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کہ ناک خاک آلود ہو. تو قیل, پوچھا گیا, من یا رسول اللہ, کس کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ کس کے بارے میں اتنا خطرناک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ناکام ہو, نامراد ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو, وہ ذلیل ہو, رسوا ہو؟ کون؟ قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ. ادرک یدرک, ادراک ہوتا ہے پانا, حاصل کرنا. من ادرک ابویہ, جس نے اپنے والدین کو پایا, عند الکبری, بڑھاپے کے وقت, بڑھاپے کے وقت اس کو والدین کی خدمت کا موقع ملا. احدہما, ان میں سے کسی ایک کو, او کلیہما, یا دونوں کے دونوں کو اس نے بڑھاپے کی حالت میں پایا, لیکن فلم يدخل الجنہ, اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو, ناکام ہو, رسوا ہو, تباہ ہو, برباد ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے متعلق ایک نتیجہ بیان فرما رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں کہ ایسا شخص جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے, کیونکہ والدین کی خدمت کے نتیجے میں انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت, باپ جنت کا دروازہ, جیسے کہ احادیث میں آیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر انسان اس دروازے کو کھول نہ سکے, ان قدموں کو تلاش نہ کر سکے, تو ایسا شخص بہت ہی یہ نامراد ہے, بہت ہی ناکام ہے, ذلیل و رسوا ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک بات اس میں ارشاد فرمائی ہے. ایک تو اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ جو شخص ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکے, ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے گی. تو رغم انفو یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں بد دعا بھی ہے نبی کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ساتھ
نتیجہ بھی بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ذلت و رسوائی کی جانب بھی اشارہ ہے. تو رغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص ناکام ہو، رسوا ہو، تباہ ہو، برباد ہو. قیل من، کہا گیا کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر، جس نے پایا ابویہ اپنے والدین کو، عند الکبر بڑھاپے کے وقت، احدہما ان میں سے کسی ایک کو، او کلیہما یا دونوں کے دونوں کو، فلم يدخل الجنہ اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. یہ بڑی خطرناک ترین بات ہے. تو بہرحال ان تمام آیات اور احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ والدین کا کتنا بلند مقام ہے اور ان کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. یہ رب کا سب سے اہم ترین حکم ہے اپنی عبادت کے بعد کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آیا جائے، اور والدین وہ انسان کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتے ہیں. اور خاص طور پر موجودہ دور میں والدین کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کیا جا رہا ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ ماں باپ کی اولاد وہ نافرمان ہو جائے گی. تو ایک ایمان والے کو کبھی یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے پیش بھی نہ آئے. دوستوں کے ساتھ وہ ٹھیک ہو، دوسروں کے ساتھ وہ ٹھیک ہو، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بات کرنے کی توفیق نہ ملے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے. انسان کو اس کا ضرور بھی ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ماں باپ اس کے گھر میں موجود ہیں تو دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ ماں باپ پر بھی پوری کی پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم وشکرا.